ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين حنين كريم رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نور السماوات والارض. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. معزز و محتشم میرے قابل صد احترام استاذ کرام اور حاضرین محترم، آج میں اور آپ اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور حضور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدسہ کے تصدق سے محترم حافظ محمد علی رضا صاحب کی دستار فضیلت کی عظیم بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا بارگاہ سرور کونین کی دربار ناز میں ہدیہ محبت سے درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا معلم الکائنات وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مقصود الکائنات. اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے اور حضور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے مجھے آج میرے استاذ کرام کہ زیر سایہ چند جملے بولنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت نور تلاوت کی اور یہ ماں جن سے منسوب ہے، جس ہستی کو اس مہینے سے نسبت ہے، فیضان حاصل ہے، وہ قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث السمادانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات بابرکت ہے. میں آپ کی ذات اقدس اور اس مہینے کی نسبت سے تصوف کے بارے میں چند جملے سبقاً اپنے استاذہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. حاضرین محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہوا الظاہر والباطن. ہوا ضمیر اسم کی ہے، بات ایک کی ہے، دوسرا کوئی نہیں. وہ ایک اپنے حکم کے ساتھ اگر انسان کے ظاہر پر وارد ہو جائے تو شریعت وجود میں آتی ہے. اگر وہی ایک اپنے حکم کے ساتھ انسان کے باطن پر وارد ہو جائے تو انوار طریقت وجود میں آتی ہے. ظاہر پہ چمکے طریقت وجود میں آتی ہے، باطن پہ چمکے تو انوار طریقت وجود میں آتی ہے. بس اتنی بات ہے. اور لوگوں نے جگڑا بنا دیا. وہ جگڑا اس لیے بنایا کہ انہوں نے اس ایک کا جلوہ نہ ظاہر میں پایا نہ باطن میں. جنہوں نے اس ذات کا جلوہ کر لیا انہیں ظاہر میں اسی کی چمک نظر آتی ہے، باطن میں اسی کی چمک نظر آتی ہے. جو جلوے سے محروم رہے وہ جگرے میں مصروف رہے، اور جنہوں نے جلوہ کر لیا انہیں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کی چمک نظر آتی ہے. فرق اتنا ہے کہ ظاہر چمک اٹھے، محض ظاہر کی چمک سے باطن روشن نہیں ہوتا. ظاہر چمک اٹھے، محض ظاہر کی چمک سے باطن روشن نہیں ہوتا.
अगर बातिन चमक उठे तो जाहिर खुद ब खुद रोशन हो जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हाज़रीन मोहतरम, क्या कहने इंशाअल्लाह। जाहिर बातिन से जुदा नहीं और बातिन जाहिर से जुदा नहीं। जिस तरह रूह हो जिस्म ना हो, रूह हो जिस्म ना हो, उसे कोई इंसान नहीं कहता। और पूरा 6 फुट का जिस्म सलामत चारपाई पे लेटा हो, रूह निकल जाए, उसे भी कोई इंसान नहीं कहता। जाहिर बातिन से जुदा नहीं और बातिन जाहिर से जुदा नहीं। फर्क इतना है कि अगर उसका नूर जाहिर पे चमके तो अहकाम शरीयत वजूद में आती हैं, अगर बातिन पे चमके तो अनवार तरीकत वजूद में आती है। मैंने जो आपके सामने आयते नूर तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द। अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीन का। आसमान कहती हैं बाला को, बुलंद जगह को, ऊंची जगह को। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अनज़ला मिनस समाई मा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से बारिश भेजी। ये जो बारिश है ये तो बादलों से आती है। बादल तो यही चंद हजार फुट ऊंचे होते हैं। तो पता चला कि आसमान फक्त आसमान को नहीं कहते, बल्कि बुलंद जगह को, ऊंची जगह को समा कहते हैं। जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद बनाया, ऊंचा बनाया, उस पे चमकने वाला नूर भी अल्लाह का, और जिसे पस्ती में रखा, उस पस्ती के उफुक पे चमकने वाला नूर भी अल्लाह का। हाज़रीन मोहतरम, इंसानी कायनात में रूह कहते हैं समा को, और अर्ज कहती हैं जिस्म को। अगर उसका नूर रूह पे चमके तो अनवारे तरीकत वजूद में आते हैं। अगर उसका नूर अर्श पे चमके, जिस्म पे चमके, तो अनवारे शरीयत वजूद में आती है। हाज़िर मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात तो फरमा दी कि ऊपर भी मेरा नूर है, नीचे भी मेरा नूर है, रूहानियात में भी मेरा नूर है, मादियात में भी मेरा नूर है। मगर मेरे नूर की तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए कि तुम मुझे तक नहीं सकते, तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम तो सूरज को नहीं देख सकते। अगर सूरज आबोताब के साथ चमक रहा हो, हम ज़ाहरी आंखों के साथ उसका जलवा नहीं कर सकते। उसको देखना हो तो पानी में देखते हैं, आईने में देखते हैं तो सूरज नजर आता है। हाजिर मोहतरम, अपने उस्ताजा के ज़ेरे साया में एक बात आपकी समातों की नजर करूंगा, आपने बड़ी तवज्जो से समात फरमानी है। हाजिर मोहतरम, आपने सूरज को देखना हो और उसके आगे एक आईना रखें, सामने एक आईना रखें, तो उसमें सूरज नजर आएगा और उसमें से कई शुआएं निकल रही होंगी, कई जाविये निकल रहे होंगे। आप उस एक आईने के सामने दूसरा आईना रखें तो उसमें सूरज नजर आएगा। उसके सामने जाविया बदल कर तीसरा आईना रखें तो उस एक सूरज से, एक आईने से सामने वाले दोनों आईनों में सूरज नजर आएगा। तीसरा रखें, चौथा रखें, हत्ता के 50 आईने रखें, उस एक आईने से जो आपने सूरज के आगे रखा है, तो उस एक आईने से 50 आईनों में रोशनी मुनक्किस होकर नजर आएगी, सूरज मुनक्किस होकर नजर आएगा। अगर आसमान पे चमकने वाला एक सूरज आपके आईने से होता हुआ मुनक्किस होकर 50 आईनों में नजर आ जाए तो समझ लेना इसी को
کو اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسی کو اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں۔ بے شک، حاضرین محترم، ہم ظاہری آنکھوں کے ساتھ، مادیات کے ساتھ اس کا جلوہ نہیں کر سکتے، بے شک نہیں کر، اس کا جلوہ نہیں کر سکتے۔ بے شک، اگر اس کا جلوہ کرنا ہو تو کوئی آئینہ چاہیے، بے شک، جہاں عشق اور عقل کا مکالمہ بھی چلتا ہے چلتا ہے، بے شک ہوتا ہے، کہ عقل کہتی ہے، عقل کہندی ہے ہمت ہے کول تیرے تینوں میں تور تک لے چلا، بے شک، عشق کہندا تور نو چھڈ تینوں میں تور تو نور تک لے چلا، عقل کہندی ہے میں تینوں جنت دی حور تک لے چلا، عشق کہندا حور نو چھڈ ناصر تینوں درے حضور تک لے چلا۔ حاضرین محترم، اگر اس ذات کا جلوہ کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی آئینہ چاہیے تھا، اس جلوہ حق کا بے حجاب آئینہ وجود مصطفیٰ بنایا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے سے کئی زاویے نکل رہے تھے، کئی شعائیں نکل رہی تھی، ایک زاویے پر صدیق اکبر کا آئینہ رکھ دیا، ایک زاویے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ رکھ دیا، ایک زاویے پر حضرت عثمان غنی کا آئینہ رکھ دیا، ایک زاویے پر حضرت علی المرتضیٰ کا آئینہ رکھ دیا۔ خدا کا جلوہ مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کا جلوہ خلفاء میں، مصطفیٰ کا جلوہ خلفاء میں۔ حاضرین محترم، یہ سلسلے آئینوں کے بنتے چلے گئے، بے شک، ان کے فیض پانے والے اپنا آئینہ دل رکھتے چلے گئے، چلتے چلتے ایک آئینہ بغداد میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ سرحد میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ سہرورد میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ نقشبند میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ حجویل سے چلا لاہور میں نصب ہو گیا، ایک آئینہ اجمیر میں نصب ہو گیا۔ ہم ان اولیاء کا فیضان دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کا فیضان ہے، نہیں بتانے والا بتاتا ہے یہ جلوہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ بتاتے ہیں نہیں یہ جلوہ خدا ہے، یہ جلوہ خدا ہے۔ حاضرین محترم، اگر اس کا جلوہ تکنا ہو تو کوئی آئینہ چاہیے۔ بے شک، میں نے جو آپ کے سامنے آئی تھی نور تلاوت کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بے شک، اگر اسے دیکھنا ہو، مولا اگر آپ کا جلوہ تکنا ہو تو کیا کریں؟ مولا فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات، اگر میرے نور کی مثل دیکھنی ہے تو کمشکات میں دیکھو۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کمشکات کہتی ہے قندیل کو، بے شک، چراغدان کو۔ بے شک، تو لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی حضرت اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ چراغدان کی طرف ریفر کر دیا سبحان اللہ، کہ میرا جلوہ دیکھنا ہے، کوئی چراغدان تلاش کرو۔ کرو، بے شک، تو حضرت ابن عباس فرماتی ہیں لوگوں سن لو، ولی کے سینے کو چراغدان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حاضرین محترم، اب انسان دیکھے گردن، یہ ہنسلی کی ہڈی، یہ پسلیوں کا پنجرا بے شک، ہر انسان کا چراغدان کی مانند ہے۔ بے شک، تو لوگوں نے عرض کی مولا سینہ تو ہر کسی کا چراغدان کی مانند ہے، سینہ کون سا تلاش کریں؟ بے شک، فیہا مصباح، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیہا مصباح، سینہ وہ تلاش کرو جس میں دل ہو۔ دل ہو، بے شک، عرض کی مولا دل بھی ہر سینے میں ہے، دل کون سا تلاش کریں؟ تو مولا فرماتا ہے دل وہ تلاش کرو، المصباح فی زجاجہ، چمکتے ہوئے ستارے کی مانند دل تلاش کرو کہ جس میں سے میرا جلوہ چمک کر باہر نظر آ رہا ہو۔ پہلے فرمایا سینہ تلاش کرو، پھر فرمایا دل تلاش کرو، دل وہ کہ جس کے پردے صاف ہوں، جس میں سے میرا نور چمک کر باہر نظر آ رہا ہو۔ بے شک، حاضرین محترم، ان اولیاء کرام، صوفیاء کرام، فقراء کا کام یہ ہوتا کہ سینہ بنا بنایا مل جاتا، بے شک، دل رکھا رکھایا مل جاتا، بس دل کے پردے صاف کرتے، اس کا زنگ دور کرتے۔ جب دل اس قابل ہو جاتا
کہ اس میں تجلیات کا غروب ہو، اس میں تجلیات کا نزول ہو، تو وہ خواجہ اجمیر ہو یا خواجہ حجویر ہو، سرکار بغداد حضور غوث العظم ہو یا حضرت شیخ مجدد الفسانی ہو، خواجہ قطب الدین مختار کاکی ہو یا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود ہو، یا پیر پٹھان ہو یا پیر سیال لجپال ہو، یا حضرت پیر سید مہر علی شاہ ہو یا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہو، یا شاہ احمد خان فاضل بریلوی ہو یا محدث اعظم پاکستان ہو، حاضر محترم ان کا کام یہ ہوتا کہ دل کا آئینہ صاف کرتے، جب دل اس قابل ہو جاتا کہ اس میں تجلیات کا نزول ہو تو وہ خواجہ اجمیر ہو یا خواجہ حجویر، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا لمحہ پہلے ہندو ہوتا، دل کا آئینہ گنبد خضرا کی طرف کرتے، جلوہ محبوب نظر آتا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کا آئینہ گنبد خضرا کی طرف کرتے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ حاضرین محترم، بات اتنی ہے، شریعت والے بتاتے ہیں، طریقت والے دکھاتے ہیں۔ گاتے ہیں، بے شک شریعت والے جو بتاتے ہیں، طریقت والے وہ دکھا دیتے ہیں۔ گاتے ہیں، بے شک۔ حضرت زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی بے شک تو سارے مصر میں چرچا ہو گیا، رسوائی ہو گئی، لوگ تانے دیتے، وزیروں کی بیویاں، مشیروں کی بیویاں تانے دیتی۔ زلیخا تنگ آ کر ایک دن کسی فقیر کے پاس جا پہنچی، بے شک کسی منکر تصوف کے پاس نہیں گئی، بے شک کسی منکر تصوف کے پاس نہیں گئی، کسی خشک ملا کے پاس نہیں گئی، بلکہ کسی اللہ والے کے پاس جا پہنچی، جا کے اپنا حال سنایا، اپنا ماجرا بیان کیا کہ بابا جی لوگ تانے دیتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا بی بی تم ان کو فتووں سے چپ نہیں کروا سکو گی، بے شک جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ دکھا رہے ہیں، بے شک حضرت محترم وہ واپس آئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نے معاذ اللہ آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی، بے شک میری ایک عرض ہے کہ میں عورتوں کی دعوت کروں گی، بس آپ ایک بار پردہ اٹھا کر وہاں سے گزر جائیں۔ نبی چونکہ شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے زنانہ نے مصر کی دعوت کر دی، ان کو قطاروں میں بٹھا دیا، طے یہ پایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ان کے ہاتھوں میں تیز دار چھریاں اور پھل دے دیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو تم نے پھل کاٹنا شروع کر دیے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے نقاب اٹھا کر انہوں نے دیکھا چھریاں چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، پھل گر گئے، وہ حسن یوسف کو تکتی رہ گئی اور کہتی ہیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم بشری نے جب تک دیکھا نہ تھا تو رٹ بشر کی تھی، جب دیکھ لیا تو کہتی ہیں بشر ہی نہیں، حالانکہ بشر ہے۔ حاضرین محترم یہ نہ دیکھنے کے جگرے طریقت والے شریعت والے بتاتے ہیں، طریقت والے دکھاتے ہیں، بے شک۔ حاضرین محترم حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، 7 سال میں ہر قدم پر سجدہ کرتے ہوئے حرم کعبہ میں پہنچے، اور ادھر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال سے ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے حرم کعبہ میں آ رہی۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم 7 سال میں ہر قدم پر سجدہ کرتے ہوئے حرم کعبہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کعبہ نظر نہیں آیا۔ ایک کعبہ میں اور آپ دیکھتے ہیں، ایک کعبہ جو حضرت ابراہیم بن ادم کی نگاہ چاہتی تھی وہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ تو پکار اٹھے مولا میں 7 سال سے ہر قدم پر سجدے کرتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا، تیرا کعبہ نظر نہیں آیا،
आवाज आई, ऐ इब्राहिम बिन अदम, तू तो हर कदम पर सजदा करते हुए मेरी बारगाह में आया है 7 साल में, और कहता है मौला तेरा काबा नजर नहीं आया। उधर मेरी एक बंदी 14 साल से हर कदम पर तो नफल पढ़ते हुए मेरी बारगाह में आ रही है। काबा उसके इस्तिकबाल के लिए गया है, काबा उसके इस्तिकबाल के लिए गया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हाज़रीन मोहतरम, आवाज आई, काबा उसके इस्तिकबाल के लिए गया है। जब हजरत राबिया बसरी वादी मक्का में दाखिल हुई, हर में काबा में पहुंची, तो हजरत इब्राहिम बिन अदम कहती हैं, बीबी तूने क्या तूफान बर्पा कर दिया है कि काबा भी तेरे इस्तिकबाल के लिए गया है। तो हजरत फिर गैब से आवाज आई, क्या इब्राहिम तू तो कहता है, बीबी तूने क्या तूफान बर्पा कर दिया कि काबा तेरे इस्तिकबाल के लिए गया है। ये मेरी बंदी फिर भी राजी नहीं, ये कहती है मौला मैं 14 साल से हर कदम पर 2 नफल पढ़ते हुए तेरी बारगाह में चली आ रही हूँ। मैं तेरा काबा देखने नहीं आई थी, काबे वाला देखने, काबा देखने नहीं आई थी, काबे वाला देखने आई थी। शरीयत वाले बताते हैं, तरीकत वाले दिखाते हैं। बेशक। हाज़रीन मोहतरम, आखिरी बात, तसव्वुफ नाम है महबूब के सिवा हर ख्वाहिश को दिल से ख़त्म कर क्या देना। बात है, बेशक। सुभान अल्लाह। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यही राबिया बसरी एक मर्तबा शदीद बुखार हो गया, बड़े हकीम आए, तबीब आए, कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो एक दिन एक हकीम ने कहा, बीबी क्या बात है, बड़े इलाज किए कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो हज़रत राबिया बसरी कहती हैं, क्या बताऊं, एक दिन मैं कुरान करीम की तिलावत कर रही थी, तिलावत करते करते एक मुकाम आया जहाँ जन्नत और जन्नत की नेमतों का जिक्र था। बस मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होने की देर थी, मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया और आवाज आई, राबिया मोहब्बत के दावे हमसे, तलब जन्नत की। आपकी समातों का शुक्रिया। वस्सलाम।